السلام علیکم محترم ناظرین، عورت کو استعمال کرنا انتہائی مہلک ہتھیار ہے، اور یہی ہتھیار قارون نے بھی اپنے چچا زاد کے خلاف استعمال کیا تھا۔ یہ ویڈیو انتہائی سبق آموز اور عبرت ناک ہے، آخر تک ساتھ رہیے۔ قارون نے ایک خوبصورت اور جوان عورت کو کثیر دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا قارون نہایت حسین و جمیل اور خوش شکل انسان تھا۔ اس ظاہری حسن سے متاثر ہو کر لوگ اس کو منور کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بڑا عالم بھی تھا، اخلاق و مروت میں ممتاز اور لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنے والا شخص تھا، اس لیے عوام الناس اس کی بے حد عزت و تکریم کرتے تھے۔ لیکن جب بے شمار دولت اس کے ہاتھ آئی تو اس کی زندگی کا رخ یکسر بدل گیا۔ مال کی فراوانی نے اس کے دل میں غرور اور تکبر بھر دیا، یہاں تک کہ وہ سامری کی طرح منافقت میں مبتلا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا۔ اس کی عاجزی غرور میں اور اخلاق دشمنی میں تبدیل ہو گئے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مال کا ہزاروں حصہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو زکوٰۃ کی رقم بہت زیادہ نکلی۔ یہ دیکھتے ہی اس پر حرص و بخل غالب آ گیا، چنانچہ وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی گمراہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہیں پر اس بدبخت نے ایک اور نہایت گھناؤنی سازش کی۔ اس نے ایک عورت کو کثیر دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا اور ہمیں فرعون سے نجات دی، سچ سچ بیان کر کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپ اٹھی اور مجمع عام میں اقرار کر لیا کہ قارون نے اسے دولت دے کر بہتان لگانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ علیہ السلام سجدے شکر میں گر کر پڑے رہے۔ پھر حالت سجدہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ دو بدبخت افراد کے سوا پوری قوم بنی اسرائیل قارون سے جدا ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے۔ فوراً قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں چلا گیا۔ قارون رونے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر زمین میں سما گیا۔ اس کے دو ساتھی لوگوں میں یہ افواہ پھیلانے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ اس کے خزانے اور مکان پر قبضہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو قارون کا سونے کا محل اور اس کے تمام خزانے بھی زمین میں دھنس گئے۔ قارون کا خزانہ یعنی قرآن کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قارون کو اتنے خزانے عطا کیے گئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی اٹھانا مشکل تھی۔ ترجمہ: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے ایسے خزانے عطا کیے تھے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نہایت خلوص کے ساتھ نصیحت فرمائی، جسے قرآن نے محفوظ کر دیا ہے۔
یہی مخلصانہ نصیحت قارون کے دل میں دشمنی کا سبب بن گئی۔ ترجمہ: جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ مگر قارون نے دولت کے نشے میں اس نصیحت کو ٹکرا دیا۔ وہ بن سنور کر تکبر کے ساتھ قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کا انجام یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: پس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے غضب سے اسے بچا سکتی، اور نہ وہ خود کوئی مدد کر سکا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، عاجزی اختیار کرے اور دولت پر غرور نہ کرے، کیونکہ دولت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے پل بھر میں عطا بھی کرتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ ہمیشہ تواضع، انکساری اور شکر گزاری کو اپنانا چاہیے، اور کبھی بھی انبیاء، اولیاء اور نیک بندوں کی بدگوئی یا ایذا رسانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے مقرب بندوں کی دعا اور بد دعا کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ شکریہ۔